اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہمیشہ جب بندہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ ابھی خاتون کی شکایت کا جواب کیا دیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے فوراً سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اسی طرح جب وہ آیت آتی ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، ابھی معاملہ تو یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر کہ جب بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے بندے اور اپنے درمیان سے پھر کسی واسطے کو ہٹا دیا ہے کہ بس میں ان سے قریب ہوں، میں قریب ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بلکہ یہ کہا کہ بس میں قریب ہوں، تم سے قریب ہوں۔ تو یہ بات سبحان اللہ، اللہ کی جو یہ ادا ہے نا کہ بندہ جب اس کو پکارے، یہاں پر بھی مجادلہ میں آپ دیکھیں ایک آواز لگائی ہے ایک خاتون مجبور نے، اور اللہ رب العالمین فوراً مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے، اس لیے کہ آپ شریعت کے معاملے میں بولتے نہیں تھے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا تھا، تو آپ خاموش تھے، لیکن اللہ نے فوراً اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور کیا کہا آیت نمبر 2 میں کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہاں پر زہار کا جو ہے نا کفارہ بتایا جا رہا ہے، اور کفارہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ مذاق نہ بنا لیا جائے، ہے نا۔ بیویوں کو عورتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا، آپ دیکھیں ایک معاشرہ تھا عورتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا، اور کس طرح مال کی طرح عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی مردوں کی دنیا میں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے گھروں میں کچھ اختیار دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر پلڑا دوسری طرف جو ہے نا جھک جائے اور ہم ظلم کرنے لگ جائیں۔ ہم لوگوں نے ظلم سہا ہے، عورتوں نے ظلم سہا ہے، لیکن اب یہ نہ ہو کہ پھر اب عورتیں ظلم کرنے لگ جائیں، یعنی اختیار جو تھوڑا سا دیا گیا تو اب اختیار کہیں سر پر چڑھ کے ناچنے کا ہی نہ کوئی سمجھ لے کہ ہمیں مل چکا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنے حد کے اندر اور اپنے قابو میں ہی رہا جائے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنی لڑکیوں کو خاص طور پر اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اور ماشاءاللہ سے بچیاں اچھی ہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے تربیت کی کمی، یا بعض اوقات بعض گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بچیاں یہی سیکھ کے باہر آتی ہیں کہ اب جو کچھ ہے وہ میرا ہے، یہ ساس کا مطلب جو بیٹا ہے وہ میرا شوہر ہے، اب اس کے بعد اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، سارے رشتے ناطے کاٹنے لگ جاتی ہیں۔ یا اگر جو لڑکا ہے اور کسی لڑکی کو لے کے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری کوئی غلام ہے جو میری خدمت ہی کرتی رہے گی، یا ساسیں سمجھتی ہیں کہ میری غلام ہے میری خدمت ہی کرتی رہے گی۔ یہ بالکل بھی یہ سارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر محبت، انصاف اور جو ہے ہر کسی کو اس کا حق دینا یہ بنایا، اور اسی کے ساتھ ہم سورہ رحمان پڑھ کے آئیں کہ عدل اور انصاف کے اوپر دنیا کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب کبھی یہاں پہ کمی آتی ہے تو پھر اللہ کے قانون کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 پر ہے ہم لوگ اس وقت، سورہ مجادلہ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور ان کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سے کوئی سرگوشی ہو اور اس کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔
چھپی ہوئی بات کرنے والے، خفیہ بات کرنے والے، خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، انہیں منع کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وسپرنگ۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے اور آپ کو بد دعا کے طرح سلام کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، اور اس کو اس انداز سے کہ سننے والا سلام کہے، لیکن انہوں نے سام کہا جس کے معنی موت کے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم وعلیکم۔ تو حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا موت تمہیں اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو بس تم پر بھی، اگر تم جو دعا دیتے رہو تو دعا تم کو لگے، اور تم بد دعا دے رہو تو بد دعا بھی تم کو لگے۔ تو یہ اسی طرح ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 9 پر ہے ہم اس وقت، سورہ مجادلہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ یعنی سرگوشی کی اجازت دی گئی، وسپرنگ کی اجازت دی گئی نیکی کے کاموں میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے۔ نجوہ، جس کو کہا نجوہ منع کیا گیا ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن اللہ کے اذن کے علاوہ وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، یعنی تھوڑا پھیل جایا کرو نا، کسی آنے والے کو بھی سمیٹ لو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں جن کو علم بخشا گیا، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں یعنی تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے منع کر دیا ہے تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ٹائم لگا لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے آرام کا وقت نہیں ملتا تھا لوگوں کے مسائل کو سن کے اور اس سلسلے میں بات چیت کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے یہ ایک اصول بنایا اس وقت کے لیے کہ اب جو بھی تنہائی میں نبی سے بات کرے اپنے کسی مسئلے کے لیے تو پھر وہ صدقہ دے کے بات کرے۔ وجہ یہ تھی کہ جو جائز، جو واقعتاً جن کے پاس مسائل ہیں اور مشکلات ہیں، وہی لوگ پھر آگے پیسے دے کے یا کچھ صدقہ کر کے آگے آئیں گے بات کرنے کے لیے۔ ادروائز کیا، ہر کوئی اپنے شوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے لے جایا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ نے اصول بنایا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت کہ جس کے اوپر صرف میں نے عمل کیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی تھی تو پھر میں نے وہ بات صدقہ دے کے کر لی۔ لیکن پھر صحابہ کے اوپر یہ بہت گراں گزری، لوگ صحابہ تو بیچارے اس طرح اس درجے کے نہیں تھے، ان کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کے اوپر زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات اور یہ قید اٹھا لی۔ لیکن اس سے کم لوگوں کو ایک سبق تو مل گیا نا کہ اب یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ بلا ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں، اب اسی پر ہم بھی معافی مانگ لیں آپ سے، کتنے سارے لوگ ہیں جن کے جوابات میرے پاس اٹکے ہوتے ہیں اور وہ وقت پر جا نہیں پاتے، تو آپ سب معافی کر دیا کریں ہمیں، اس لیے کہ بعض اوقات بھول بھی ہے اور بعض اوقات مصروفیت بھی ہے، کس کا جواب دیا جائے اور کس کے لیے فرصت نکالی جائے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس سے بالکل دل برداشتہ نہیں ہے، نہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں کبھی کسی معاملے میں۔ ہم تو ناراض اس بات پر ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کال کیوں نہیں کرتے۔ کوئی میری مصروفیت کی وجہ سے یہ کہتا ہے جی آپ بڑی مصروف ہیں میں آپ کو کال نہیں کرتی،
تو ہم ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم بہت مصروف ہیں آپ ہمیں کال نہیں کیجیے. ہم تو اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کال کیوں نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ہاں ان اوقات میں تو بالکل نہیں، آف کورس آپ دور قرآن میں ہیں، درس میں ہیں، یا میری کلاسز کا ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایوری ڈے میرے پاس کلاسز ہیں 11 to 1:30، تو پھر ہم مصروف ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کے بعد کے وقتوں میں کال کیجیے، میسج چھوڑیے، جب بھی فرصت ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بات ہو جائے گی. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کال کرے تو اس کا جواب دے دیا جائے، یا واٹس ایپ پر کوئی آپ کو سوال ہے واٹس ایپ پر چھوڑ دیں، ان شاء اللہ میری کوشش ہوتی ہے واٹس ایپ پر آپ کو جواب دے دیا جائے. تو یہ سب کچھ ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب علم دیا ہے نا، تو ہم یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کی مشکلیں کہیں پر ہم آسان کر پائیں اور کسی مشکل میں ان کے کام آ جائیں، تو یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم دے کر اتنا نواز دیا کہ لوگ رجوع کرتے ہیں نا. تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، رنج ہونے کی بات نہیں ہوتی. یہ تو اعزاز کی بات ہے، جو ہم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ آپ میری طرف رجوع کرتے ہیں یا ہم کو کال کرتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں میں اگر کسی کو کہیں پر دل برداشتگی آ جائے کہ میرے تو سوال کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا یا میری طرف توجہ ہی نہیں کی جا رہی، تو ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے یہ کام ہوتا ہے، مجبوری میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ سب میری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ میرے لیے وقت کی برکت کی بھی دعا مانگیں، صحت کی بھی دعا مانگیں، اور اس بات کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ کرے کہ بہت سارے لوگوں کی مشکلیں اللہ کرے کہ اپنی زندگی میں ہم سب آسان کر سکیں اور آسان کر جائیں. اس لیے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو صرف بات کرنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے سے سکون ملتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے وقت میں برکت دیجئے کہ ہم لوگوں سے بات کر کے ان کی زندگی کی پریشانیوں کو کم کر سکیں تھوڑا تھوڑا بہت. اس لیے کہ آج کا جو دور ہے، اور جب ہم باتیں کر کے پریشانیاں کم ہوتی ہیں تو ہم ہر ایک کو، جو آپ میں سے ہر ایک کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو مسیحائی کرنے والا بنا دے. یہ باتیں بڑے اپنے اندر مسیحائی رکھتی ہیں، زبان کے اندر ساری مسیحائی اور سارا زخموں کا مرہم موجود ہے. زبان جو ہے نا وہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کا بہترین استعمال کریں، تو لوگوں کو باتیں کریں اور ان کی زندگی کی تکلیفوں کو دور کریں. باتیں کرنے سے بھی کم ہو جاتی ہے تکلیفیں. انسان کو کہیں پر کوئی کندھا ملتا ہے جس سے کہ وہ باتیں کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. تو آپ اور ہم سب یہ کریں، معاشرے کا یہ مشکل آسان کریں. اس وقت جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کی تکلیفوں کو اچھی باتوں سے دور کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسیحا بنا دے آج کے دور کا، کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر کسی کے ہم جا کے خدمت نہیں کر سکتے، کسی کو کھانا پکا کے نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اچھی بات تو کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کے دل کو خوشی ملے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں ہم سب مل کر کے. یہ بھی ایک خدمت ان شاء اللہ تعالیٰ. قرآن پڑھا ہے نا اتنا، تو پھر انسانیت کے لیے یہ بہترین خدمت کرنے کا جو موقع ہے. آج کے دور میں جتنی تکلیف ہے نا، اتنی ہی میری اور آپ کی ضرورت ہے اس دور کو اور اس دنیا کو. تو تکلیف سے ڈپریس ہونے کے بجائے ہمت حاصل کریں، اور ہمت حاصل کر کے یہ کہیں کہ اگر لوگ تکلیف میں ہوں تو میں ہوں لوگوں کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے او اتنا تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو تکلیف سنا سنا کے ایک دوسرے کو ڈپریسڈ کرے. اچھی باتیں، اللہ کی باتیں اور اچھی باتیں سنا کے لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم خوش بھی کر سکتے ہیں. تو چلیے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے چلتے ہیں. لیکن یہ جو سبق ہے نا جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، اس کو ضرور ساتھ میں لے کے کہ ہم ایک بہتر انسان، ایک بہتر کمیونٹی کا فرد کیسے بن سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے سیکھنا. ادروائز تو آپ اور ہم پڑھتے رہیں گے لیکن دنیا کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. دنیا کو فائدہ پھر ہماری اسی نرمی، اسی محبت اور اسی رویے سے پہنچتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے اللہ کے کلام اور اللہ کی باتیں بھی پہنچائی جا سکتی ہیں. کہ جب دل آگے نرم ہوتے ہیں اور سامنے والے کو ہماری خیرخواہی کا یقین ہوتا ہے، محبت کا یقین ہو جاتا ہے، پھر ہماری باتیں سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدمت خلق کی جائے اور اس کے بعد اللہ کی بات آگے پہنچائی جائے، تاکہ ان کی آخرت بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. آمین. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 پر ہے، پڑھیں ہم لوگ سورہ مجادلہ. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنا لیا ہے ایک ایسی گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، یعنی جن پر اللہ ناراض ہے. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑی ہی برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا
وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوق میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حزب اللہ ہوتا ہے ایک، اور ایک حزب الشیطان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے لوگ شیطان کی پارٹی والے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بس کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، اور فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کے پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ محبت جو خونی ہوتی ہے نا، اللہ کی محبت کے بغیر نہیں چل سکتی آگے۔ اللہ کی محبت ہو تو پھر یہ رشتے آگے چلتے ہیں، اور آپ کو اور ہم کو پتہ ہی ہے یہ بات کہ آخرت میں صرف اور صرف تقویٰ والے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ادروائز تو خون کا رشتہ تو کٹ جائے گا وہاں پر۔ تو دنیا میں بھی یہ رشتہ کٹ جاتا ہے جب ایمان اس لیول کا ہو جاتا ہے، اور یہ بدر کے میدان میں یہ بات آئی لوگوں کے سامنے کہ جب کہ ایک طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا، اور دوسری طرف کفار اور مسلمانوں کے کتنے لوگ ادھر سامنے، ان کے بیٹے، ان کے باپ اور ان کے رشتہ دار سامنے کفار کے لشکر میں موجود تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا کہ جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کہا اے ابا جان، کتنی بار بدر کے میدان میں ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے لیکن میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا، آپ میرے والد تھے، اس لیے میں نے آپ کو چھوڑا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ایک بار تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت ہے نا، وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی محبت ہونے نہیں دیتی، تو چاہے وہ بیٹا ہی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے آواز لگائی تھی تو اللہ رب العالمین نے روکا تھا اور اصلاح کی نوح علیہ السلام کی کہ نہیں، یہ تو آپ کی اولاد اور آپ ہے ہی نہیں، آپ کی فیملی، یہ کیسے ہو سکتی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ تو ایک خراب کام ہے، بگڑا ہوا کام ہے، یہ تو ہے ہی نہیں آپ کی محبت کے لائق۔ تو آپ نے فوراً اللہ سے استغفار کر لیا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، نافرمان اولاد، نافرمان مسلمان اور ایسے بگڑی ہوئی قوم سے محبت کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کا کلمہ مٹانے کے لیے آتے ہیں ہمارے اوپر، ان سے محبت نہیں کی جائے گی۔ اور دنیا میں جو محبت کی جاتی ہے، بڑے سورج کو پوجا جاتا ہے، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ ویلکم مسلمان ممالک میں بچھایا جاتا ہے، ان کے پاس ایمان ہی کہاں ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ اللہ کے دشمنوں کو، کہ جو لوگ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا۔ اللہ نے یہاں پر انکار کر دیا ہے ایسے لوگوں کے ایمان کا، کہ ایمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ سورہ حشر ہے، اور حشر کا مطلب جمع ہونا ہے، جمع کرنا۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید شروع ہوئی تھی سبح للہ سے، اور اب سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 24 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے اور اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ یہ جو یہودی قبائل تھے جن کو مدینہ سے نکالا گیا، ان کے بارے میں ساری تفصیلات موجود ہیں سورہ حشر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 3 پر ہیں اور پارہ نمبر 28 پر ہیں، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔
تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کی اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا یہ سب کچھ۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے برتری عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور وہ جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس مال میں ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ ان کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جاتا ہے اس کی کوئی ضرورت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ اصل بات یہ کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انصار کا جو اثار تھا، مہاجرین کی جو قربانی تھی اور انصار کا جو اثار تھا، اللہ رب العالمین نے دونوں کی بڑائی کی ہے۔ اور جو مال یہودیوں سے حاصل ہوا، جس میں جنگ نہیں لڑی گئی بلکہ اس کے بغیر یہ سارا معاملہ طے پایا، اللہ رب العالمین نے سبوں کے دلوں سے پہلے مال کی محبت کو نکالا ہے کہ اس پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، یہ تو اللہ نے تم کو انعام کی شکل میں یہ سارے مال عطا کر دیے ہیں۔ لیکن پھر آگے سے اللہ رب العالمین نے سبوں کے درمیان اس کو بٹوارہ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، سورہ حشر، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے، اور اے ہمارے رب آپ تو بڑے مہربان اور رحیم ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آیت نمبر 10 ہے، جس کے اوپر نشان لگائیں، یہ دعا ہے۔ ربنا والی دعا میں بھی یہ دعائیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ دعا بڑی زبردست ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف دل کے اندر بغض رکھنے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر، ہم لوگ اس وقت 11 پر ہیں غالباً، جی۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اور اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تو تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ سارے جیوز کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں کہ جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ یہ ہے وہ آیت سورہ حشر کی جس کو انسان کو اپنے سرہانے ٹانگ دینا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 18۔ ہر نفس اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور وہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔
اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں، یعنی اللہ کے کلام کی عظمت کو اسی آیت سے پہچانیں ہم، کہ اتنی بڑی، یعنی اس کی عظمت کو ہم نہیں پہچان پاتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور ہمارے ڈیسک کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کو ہم نہیں پہچان پاتے۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خبردار ہو جاؤ کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنا پرجلال یہ اللہ کا کلام ہے کہ تم کو اگر دیا گیا ہے تو یہ اور تمہارے ہاتھوں میں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ادروائز تو یہ اس کے جلال کا یہ عالم ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ پہاڑ کے اوپر اگر اتارا جاتا تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کے اندر یہ دیا ہے، ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ اللہ کے اس پرجلال کلام کو ہم دن رات پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے دل کے اندر اثر پھر بھی محسوس نہیں کرتے۔ تو اتنی بھی طاقت پیدا نہ ہو جائے کہ بے اثر ہو جائیں، اتنا ضرور نرمی اپنے اندر رکھیں کہ جذب کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 22 پر ہیں، سورہ حشر۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا۔ یہ بہترین آیت ہے، تین آیتیں اللہ اکبر! یہ میرے پاس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس اور سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اور یہ بہترین آیتیں ہیں جو 3 آیتوں کے اندر اللہ کے 9 نام جو ہے نا اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو پڑھ کے دعا مانگنا، یہ اس میں بہت ہی زیادہ خیر اور سلامتی ہے اور دعا کی قبولیت کا ایک مظہر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، اور وہ اللہ رب العالمین اچھے ناموں کو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ آیتیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کے نام اس کے اندر موجود ہیں۔ اب رہا ان 3 آیتوں کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جس میں کہ جس کسی نے ان 3 آیتوں کو صبح میں پڑھ لیا 3 بار یا غالباً ایک ہی بار ہے، اور یہ شام میں پڑھا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، یا 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اسی لیے اس اجر کا تو نہیں پتہ، لیکن اللہ کے ناموں کے اس کے اندر اللہ کے ناموں کو ہونے کی وجہ سے ان آیات کے عظیم ہونے کا پتہ ضرور ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے آپ سب کو یہ یاد ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ممتحنہ، امتحان سے ہے یہ، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے۔ مدنی سورہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، خاص طور پر مردوں کے ساتھ تو معاملات چلتے تھے اور ان کو سمجھنا آسان ہوتا تھا، لیکن پردے کی وجہ سے عورتوں کی مشکل کو سمجھنا اور ان کے حالات کو، ان کی حالت اور کیفیت کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں جو ہے وہ جہاں پر ایمان والوں کی بات کی ہے، اور خاص طور پر جو صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، ان سے جو بھول ہو گئی تھی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، وہیں پر پھر آگے سے خواتین کے سلسلے میں بھی بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع اس میں 2 ہیں اور آیات اس میں 13 ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کے خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی دوستی کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا
وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تو حاطب بن بلتہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی تھی کہ مکہ کی چڑھائی سے پہلے آپ نے مکہ والوں کو خبر کرنے کی کوشش کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ بات اللہ نے آپ کو بتا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے تمام بدر میں وہ موجود تھے ماشاءاللہ، تو پیچھے کی خدمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ان کی اس غلطی کو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تم لوگوں کے لیے آیت نمبر ہم لوگ اس وقت ہیں 4 پر، سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے الگ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی اور درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے سب بھروسہ کیا ہے اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کیا ہے اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ آیت نمبر یہاں سے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، نہیں، آیت نمبر 4 سے یہاں سے ہے نا، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 یہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی اگر الگ ہٹ جائے تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ دور نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اکثر سوال ہم سے بھی پوچھے جاتے ہیں اور بار بار قرآن کی آیتیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکوں سے دوستی نہ کرو اور ایمان والوں کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرو۔ تو یہ سوال کیا جاتا ہے ہم سے بھی کہ کیا دوستی کی جانی چاہیے؟ ہمارے ارد گرد جو کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب ہیں، جوز ہیں یا کرسچن ہیں، کیا ان سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ جواب آپ کو اس آیت میں مل گیا۔ دوستی ان سے کی جائے گی، محبت کا رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا، اخلاق رکھا جائے گا۔ روکا جن سے ہے وہ لوگ جو لڑنے کو آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہمارے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ باقی یہ بیچارے بے ضرر پڑوسی ہمارے، یہ سب تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے محبت کی جائے گی، اخلاق کی جائے گی۔ ہاں، محبت میں ایک دائرہ رکھا جائے گا، اتنا اندر داخل نہ ہو جانا کہ ان سے دلی اور گہری محبت کہ ان کے اثرات ہماری زندگیوں پر آنے لگ جائیں، لیکن ایک اخلاقی رویہ۔ اور اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اب اس آخری عشرے میں ہم لوگ ضرور عید کا اور یا کوئی گفٹ کا سامان اپنے اپنے پڑوسی کو ضرور دیں گے۔ رمضان کی اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سکینت پر بھیجیں گے، وہ آپ کو اس کی تصویر بھیج سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو ابھی دور کے لوگوں کو تو ہم لوگ دے نہیں سکیں گے، نہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ایک رمضان کا پیغام، اور اس پیغام میں جو کہ گین پیس والوں نے دیا تھا اس وقت لوگوں کو رمضان گفٹ کے طور پر، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کو وہ ہم لوگ بھیجیں گے اور آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ایک کچھ بھی گفٹ، اگر آپ کینڈی لے لیجئے، اگر آپ کوئی پلانٹ لے لیجئے، جیسا کہ ماشاءاللہ سے ہماری تنویر آپا نے یہ بھی آئیڈیا دیا کہ ہم پلانٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت سمر ہے، ہم کوئی چھوٹا موٹا پلانٹ لے کر کے اس کے ساتھ یہ گفٹ میں ان کے ساتھ کچھ چیزیں ڈال کے اور رمضان کا یہ رمضان کریم ڈال کے یا رمضان مبارک ڈال کے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ گفٹ دے سکتے ہیں، اس میسج کے ساتھ کہ ہم لوگ کیوں مسلمان رمضان کا مہینہ کیا ہے اور مسلمان کیوں فاسٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پیغام
ہم پہنچا سکیں گے ان لوگوں تک. ایک دوستی بھی ہوگی, ان کو ہمارے پڑوسی ہونے کا بھی پتہ چلے گا, اور ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ رسپیکٹفل قوم ہیں, نیشن ہے. ہماری غلط تصویر میڈیا پیش کرتی ہے نا, تو اس غلط تصویر کو مٹانا تو ہمیں ہی ضرورت ہے نا, مگر ہم تو کبھی مٹانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم بالکل ایک جو ہے نا ایلین بن کے رہتے ہیں اپنے اپنے محلے میں, کہ کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو اس سے بڑھ کے آگے بڑھ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متعارف ہونا چاہیے, اور بات کرنا چاہیے, ملنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ کے نیبرہڈ میں ہیں, اور ہم اگر کوئی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے کہ وی آر دیئر فار یو ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ سارے پیغام ان کے لیے بڑے اچھے ہوں گے. وہ لوگ تو ہیں ہی ہیں سپورٹ کرنے والے, اور میڈیا نے خراب کر دیا ہے دلوں کو, ادروائز لوگ بہت اچھے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گرد کو صاف کرنا یہ ہمارا ہی کام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان آخری عشرے میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی یاد رکھیں گے. ضرور آپ لوگ سکینت سے جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں, یہ پیغام ملیں. انشاءاللہ وہاں پر وائس میسیج کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم لوگ اس وقت آیت نمبر بڑی لمبی آیت ہے تو پیچھے کی طرف سے دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر کیا ہے. اس وقت ہمارے پاس 10 ہے, ٹھیک ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو, یہی ہے امتحان لینا, اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو, اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو, اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے, اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے, اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے, اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے لیے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہیں, اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس وقت کے لوگ کس طرح کے امتحان میں موجود تھے. اپنی فیملی نہیں رہ گئی تھی. شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں ہے, پھر رشتہ ختم ہو جا رہا تھا. تو آپ اور ہم دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ مال کی قربانی دی, جان کی قربانی دی, بلکہ اپنے فیملی کی قربانی بھی دی ہے. اور اس درجے فیملی کی قربانی کے نہ صرف یہ کہ اس کی ضرب اپنے رشتہ داروں کے اوپر پڑی, بلکہ اس کی ضرب اپنے گھر کے اوپر بھی پڑی, اور اپنے ہی گھر کے بیویوں سے الگ ہونا پڑا, جدا ہونا پڑا, اپنے ہی شوہروں سے جدا ہونا پڑا ایمان کے اعتبار سے. تو آج کتنا آنکھ کھول کے چلنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات میں اگر ہمارے بچے یا ہماری اولادیں ایمان کو فوقیت نہیں دیتی اور محض خوبصورتی یا کسی اور دل کی پسند کو فوقیت دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے پیچھے یہ بات کہہ دی کہ اگر ایمان والی لونڈی بھی, یعنی کوئی بہت سے بہت کمتر کوئی لڑکی بھی ہے, اگر ایمان والی ہو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ایمان والا اگر کوئی غلام بھی ہے تو کوئی لڑکا, کوئی مرد, وہ تمہارے لیے کسی بھی ایسے مشرک یا بغیر ایمان والے سے کہیں درجے بہتر ہے, اگر تم اس بات کو جان سکو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, ہم لوگ آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 12 میں ہیں غالباً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی, اور کسی امر معروف میں یعنی کسی بھی نیکی کے حکم میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. اور یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیعت کے بارے میں بات کی, اور بیعت آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں لیا ہے کسی عورت کا, ہے نا. آپ نے صرف جو ہے ان سے کہا ہے کہ تم بس محض اپنی جگہ ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت کرو, اور آپ نے اسی طرح زبانی بیعت لی ہے. اور یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے یہ بیعت لی, تو نیکی کے اوپر بیعت کیا جا سکتا. اب جو بیعت ہے نا, اب یہ جو پیری مریدی میں جو بیعت چلتی ہے, یہ بیعت بالکل بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی پیر کے ہاتھ پر انسان بیعت کر لے کہ میں آپ کے حکم کی بجاوری کروں گا. اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے اوپر بھی بغیر شرط کے بیعت نہیں ہے. صرف معروف میں نیکی کے کاموں میں بیعت ہے کہ
نیکی کا کام کا حکم ملے گا تو اب آنکھ بند کر کے بیعت کرنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ بیعت کرنے سے کسی کی کوئی نیا پار لگانے کا جو ہے نا مجاز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ بیعت کی جا سکتی ہے کسی کے اوپر بھی، ہاتھ پر کسی بڑے کے اوپر بیعت کی جاتی ہے نیکی کے اعتبار سے، نیکی کے معاملے میں کر لی جائے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انسان ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے نا، میں اپنی نمازیں نہیں مس کروں گا، تو یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بندھن میں بندھا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بیعت اس نے کی تھی یا ایک وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرے۔ لیکن یہ کہ انسان آنکھ بند کر کے جو ہے وہ خدمت بجا لانے کا بیعت کر لے یا جو ہے وہ بات ماننے کا حکم ماننے کا بیعت کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، کوئی پیر اور بزرگ معصوم نہیں ہوتے، وہ ان کے ساتھ ان کی انہی باتوں کے پیچھے چلا جائے گا جو شریعت میں جس کی اجازت ہے، غیر شرعی کاموں کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ اس لیے اس طرح کی بیعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ سورہ صف میں ہیں۔ سورہ صف کا مطلب لائن ہے جیسے، ہے نا، صف ہے۔ تو پھر سے آیت شروع ہوتی ہے، مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 2 ہیں، 2 رکوز اینڈ آیات 14، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہترین صورتیں ہیں۔ مدنی سورہ ہے سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اور بہت ہی بڑی وارننگ ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو، جو آپس میں ایک دوسرے کا جو بنایا ہے، بھائی تو ہیں ہی ہیں، صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہیں، اس درجے کی سپورٹ ہے کہ ایک ساتھ مل کر گویا کہ کفر اور باطل کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ اب اس میں کی کاں کرنے والے لوگ، خواہ مخواہ اس کے اندر سوراخ لگانے والے لوگ، یہ لوگ پورے کے پوری دیوار کو خراب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کو کے اوپر رحم کھانا یا ان کے بارے میں سوچنا جی وہ تو فلاں تو ایسی ہیں، فلاں تو ایسی ہیں، فلاں تو ایسی ہیں۔ اگر وہ اتنی اچھی ہیں تو پھر دیوار میں سوراخ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وجہ یہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، دیوار توڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری تعریف ہی یہاں پر ایسی کی ہے، ایک ایسا لشکر، اللہ کا حزب اللہ، ایک ایسی فوج جو کیا ہے، جو پوری طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے، دل کے ساتھ متحد ہے، ایک دم دل کے ثبات کے ساتھ، اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر اتنا اعتماد رکھتی ہے کہ جو کہ جس کے بغیر کہ اتحاد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اتحاد پیدا کرنے میں، یونٹی پیدا کرنے میں اعتماد بہت ضروری ہے، کانفیڈنس بہت ضروری ہے کہ جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا، اس کے بغیر کوئی فوج لڑ نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح اس کو اپنی کوئی ذاتی غرض موجود ہی نہ ہو جس میں، جو کہ کسی بھی ذاتی غرض کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ہو اور ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنے والی ہو۔ اسی طرح اس کا اخلاق اور مورل، اس کا اتنا مورلی ہائی ہو کہ وہ کہ جس کی وجہ سے وہ دل کے اندر عزت، محبت اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ سے بچی رہ سکے، ہے نا۔ درگزر کا معاملہ، مورل ہائی ہونا کیا ہے؟ دل کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کا ہنگامہ کھڑا کرنا یہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور محبت کا رویہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنا جو پرپس آف لائف ہے، جو اپنا مقصد ہے، اس کے اندر اتنا جوش اور ایسا عشق ہو کہ اس میں پوری فوج اس کے لیے ہر وقت حاضر ہو، پورے لوگ اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ کوئی ٹیم نہیں بن سکتی اگر یہ ساری صفات اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو یہ ہر ٹیم ورکر کو اور ہر ٹیم لیڈر کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں طرف کا معاملہ ہے، دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ اپنے مقصد سے جس کو محبت ہوگی محبت، وہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھے گا، وہ اپنے اس بڑے مقصد کے اوپر نظر ہوگی کہ میرا یہاں پر موجود رہنا ہم کو اس بڑے مقصد تک لے کے جاتا ہے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف
کی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ دینے والا بنایا ہے، نہ کہ ہمیں اس کے اندر سوراخ کرنے والا بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 5 میں، سورۃ الصف ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں بہت ساری پیجز موجود ہیں۔ مگر جب اس کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اور اللہ اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری جو چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اللہ کے راستے میں مددگار بنو۔ ہم کو ٹیکنالوجی کے لیے ایسی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس کہ جن کو تھوڑا سا زیادہ علم ہو۔ اب اس وقت ہم لوگ جو ہیں اس میں ماشاءاللہ سے کچھ لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے اوپر اس میں مہارت نہیں ہے، تو ہمیں ضرور ایسے لوگ چاہیے جو اس معاملے میں ہماری مدد کریں۔ سکینت عباد الرحمن کو ہم کو یاد ہے پچھلی بار کی اپنی ریکارڈنگ ہم سن رہے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم آواز لگا رہے تھے کوئی ہے جو میری مدد کرے کہ ہم فیس بک پر لائیو آنا چاہتے ہیں، کوئی ہے ہماری مدد کرے کہ ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل بن جائے، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے ہماری ویب سائٹ بن جائے، اور اللہ نے یہ تینوں باتیں قبول کر لیں۔ لیکن اب کی جو بات ہے کہ اب سارے کا سارا سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے، اور ایسے میں ہمیں ٹیکنالوجی میں ہیلپ چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں اس معاملے میں ابھی تک۔ تو اس معاملے میں آپ میں سے کچھ لوگ آنے چاہیے جو کہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے سپورٹ بنیں، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاس، سارے کا سارا بوجھ ان کے اوپر آ گیا ہے۔ بعض اوقات تو ہمیں ان کے شوہروں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے بھائی بیچارے اس معاملے میں ہم سب کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے مدد روکی جائے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ میں سے کوئی جو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا ہو ضرور سامنے آئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل یہ آواز ہم پھر دوبارہ لگائیں گے، اس لیے کہ ہم نے خود ہی آواز لگانے میں دیر کر دی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب میں سے کچھ لوگ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم لوگ سورۃ جمعہ کے اوپر، جس کے اندر جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم موجود ہے نا۔ پھر سے وہی آیتیں ہیں، ماشاءاللہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 2 ہیں، 2 رکوعز آیات 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے آگے
اگر ایجوکیشن کی شرط لگائی جاتی کہ ایجوکیٹڈ ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے تو ہم ان کی بات مان لیتے، اب امی رسول اتنی بڑی بڑی حکمت کی بات کر رہا ہے تو اب اس کی بات مانی جائے کہ نہیں مانی جائے؟ ہم تو اپنی اپنی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ارے بھائی ہم نے یہ کورس کر لیا ہے، ارے بھائی ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، ہم نے اتنے ماہ و سال لگا لیے ہیں، تب پر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ فیملی ممبرس کہتے ہیں اچھا بڑی عالمہ ہے تو ہوا کرے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کے عالمہ ہونے سے؟ تو قابلیت مانی نہیں جاتی ہے، سبحان اللہ، محنت کرنے کے باوجود، لگانے کے باوجود۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک امی رسول کو اٹھایا اور پورے عرب کے اوپر جو ہے وہ چھا گئے وہ، اس لیے کہ کیا تھا؟ کردار کے اندر اتنی طاقت موجود تھی۔ اصل ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈگریاں لے رکھی ہیں، بلکہ اصل ایجوکیشن یہ ہے کہ میرا کردار ایسا ہے اور میری سیرت ایسی ہے، میرا کیریکٹر ایسا ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ تو اصل یہ چیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے سورۃ الجمعہ، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتاب لدی ہوئی ہو۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو۔ لیکن اگر یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، اب پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج بھی جو جمعہ ہے کم سے کم جمعہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ کہ تراویح میں نہیں جا پا رہے ہیں وہ لوگ جمعہ میں ضرور جائیں، اور اگر جو لوگ تراویح میں جا رہے ہیں وہ لوگ جمعہ کی بھی کوشش ضرور کریں، اس لیے کہ جمعہ فرض ہے، تراویح کی نماز نفل ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو فرض کو فوقیت دینے کی ضرورت ہے، اور جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ آف کورس عورتوں کے اوپر فرض نہیں ہے جماعت کی نمازیں، لیکن جمعہ کے اندر جو برکت موجود ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جمعہ کو چھوڑا نہ جائے، اس لیے کہ اس میں گناہوں کی مغفرت ہے۔ جمعہ کی نماز کی اتنی بڑائیاں موجود ہیں کہ کوئی انسان اگر واقعتاً جمعہ کی نماز میں شرکت کر لیتا ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں جمعہ کے نماز کی شرکت کے اعتبار سے۔ تو جس کے پاس گاڑی ہے، جو باہر نکلتا ہے، جو تراویح کے لیے جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جمعہ کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اور جو پروٹوکول تراویح میں ہے وہی پروٹوکول جمعہ کی نمازوں میں بھی ہے کہ ڈسٹینسنگ ہے، ماسک ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جمعہ کی طرف دوڑنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف آواز دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 11 پر ہیں، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں اسی وقت شام سے یعنی سیریا سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا تھا جو عین نماز جمعہ کے وقت میں آیا، اور اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کیے تاکہ بستی کے لوگ اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ڈھول اور تاشوں کی آواز سن کر لوگ بے چین ہو گئے، اور 12 آدمیوں کے سوا باقی سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر اس بات کی طرف جو ہے وہ اس کی تنبیہ کی ہے کہ ایسا کیسے ہوا کہ تم لوگوں نے دنیا کے مال کے لیے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو سب سے زیادہ مال و متاع ہے۔ سورہ المنافقون انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں۔